نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام ہی دیکھنے والوں کو اپنی میزبان راحیلہ فردوس کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے، اور اس سال کے ماہ رمضان کے جو روزے ہم نے کووڈ-19 کے دوران اور لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، اس دوران ہم سب کی عبادات جو تھیں وہ گھروں تک محدود رہی ہیں، اور ہماری دعائیں اور ہماری جو عبادات تھیں اس عالمی وبا سے نجات حاصل کرنا دراصل عبادات رمضان میں اس وقت سب سے اول تھا۔ اور آج ہم نے چاہا کہ ایک بار پھر ہم اس حوالے سے احاطہ کریں کہ ہم نے روزہ جو کہ ہمارے ارکان اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہم سب پر فرض بھی ہے، اس حوالے سے ہم نے پورے ماہ رمضان کے دوران جو عبادات کی ہیں اور جو سب کچھ حاصل کیا، آج احاطہ کریں گے کہ اس دوران میں ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں محسوس کی اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف اینکر، جن کا پروگرام پیام صبح آپ دنیا ٹی وی پر بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی معلومات کے حوالے سے یہ پروگرام سب کے لیے بہت ہی مستند ہے، اور اس میں دینی مسائل کے حوالے سے بہت سی گفتگو بھی ہوتی ہے اور بہت سے مسائل کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں انیق احمد کے بارے میں یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کے لیکچرز کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے، اور یہ جہاں جہاں سفر کرتے ہیں لوگ ان کے لیکچرز کو سننے کے لیے بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان چونکہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں انہیں ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راحیلہ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ اسکرین پر میں آپ کو اپنی دوسری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروگرام میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں، ساتھ ساتھ نعت خوانی کا حوالہ بھی ہمارا جاری و ساری رہتا ہے۔ اور ملک پاکستان کے ہمارے بڑے ہی مشہور و معروف نعت خوان اور بہت خوبصورت ثنا خوانی کرنے والے ہمارے جو پاکستان میں جو نعت خوان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل کریں۔ اس وقت اسکرین پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر اعظم، اور سحر اعظم کا حوالہ ایک بہت ہی مستند حوالہ ہے، کیونکہ یہ مختلف ٹی وی چینلز پر ان دنوں رمضان المبارک کے حوالے سے نعت خوانی کرتی ہوئی نظر تو آتی ہی ہیں، اور جو لوگ ثنا خوانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ثنا خوانی کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے مخصوص کیا ہے، اور آج میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ سحر اعظم آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے بارگاہ رب العزت میں، اور پھر ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت ساری دعائیں پوری دنیا میں موجود تمام ہی لوگوں کے لیے، تمام اللہ کے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملات فرمائے، آمین ثم آمین۔ کلام باہو کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں پروگرام کے آغاز میں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے ہر جگہ ہر جائی تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر
ادب نہ سکھے کی لڑا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹے کی لڑا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا پاوے لال ہووڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیوے مرشد کامل با سبحان اللہ ماشاء اللہ سحر بہت ہی خوبصورت کلام اور آپ کا انداز بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اور میں جانتی ہوں کہ آپ کا جو حوالہ ہے ظاہر ہے کہ آپ مختلف چینلز کے اوپر پروگرامز بھی کرتی ہیں اور نعت خوانی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کی یہ خدمت میں سمجھتی ہوں بہت ہی خوب ہے کہ آپ نے نعت کا جو ایک حوالہ ہے نعت کے بارے میں کہ نعت ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے مقصد کیا ہیں اور اس کے اشعار کے پیچھے جو ہے وہ جو بیان کرنے والا شاعر وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ اس پروگرام کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ یہ میں جو پروگرام اپنا پیش کرتی ہوں مجھے کچھ موقع ملتا ہے سعادت ملتی ہے ARYQ TV سے یہ ہر ہفتے کی شام کو آن ایئر ہوتا ہے اور ہماری ٹیم نے جب اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تو یقیناً بیسیکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ بہت سے آپ جب نعتیہ کلام دیکھتے ہیں خصوصاً جو اساتذہ کرام نے لکھے ہیں آپ دیکھیں اس میں ہمیں قرآنی احادیث کا مفہوم بھی ملتا ہے اس میں ہمیں احادیث کا مفہوم بھی ملتا ہے اس میں تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں اس میں اسلامی واقعات کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے. تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ نعت کو ایک آسان طریقے سے ایکسپلین کر کے لوگوں کو یہ بتایا جائے جتنے نعت سے محبت ہے یقیناً ہر مسلمان کو محبت ہے اور جو اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. تو دراصل نعت کی تعلیمات ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف پڑھنے کے ہی انداز میں قریب نہیں کر رہی بلکہ اس میں کہا کیا گیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کو پیش کرنے کی ہم اپنی جانب سے چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں. چلیں پھر بہت ہی اچھی بات ہے. ایسا کرتے ہیں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں آپ کی جو نعتیہ کلام ہے وہ پیش کیجیے. ایک بہت مشہور نعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی چند اشعار اس کی پیش کر رہی ہوں کہ سب سے کیا بات ہے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا سب سے اولا والا کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے اور دینی والا ہے سچا ہمارا نبی دینی والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا سب سے اولا والا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے
چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ارے پر نہ بدلی نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلی نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ صاحب، بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ سنانے کا، بہت خوبصورت۔ جزاک اللہ۔ تو آج اس پروگرام میں جو ہے آپ ہمارے ساتھ ساتھ اسی طرح شامل رہیں، اور اسی طرح نعت خوانی کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے ملک کے بڑے ہی جو معروف اور مشہور ہمارے اینکر انیق احمد صاحب موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم امریکہ کے ریاست نیو جرسی میں موجود ہیں، اور آپ لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے صبح اٹھتے ہی بڑی ہی ایک طرح سے ایک تکلیف دہ خبر کے ساتھ جس کا آغاز ہوا، اور جس لمحے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ایک حادثہ ہوا، آج بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم سب کے دل بہت دکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ لیکن پاکستان کے حالات میں اس وقت کرونا وائرس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایک وائرس کی وجہ سے جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس سے پریشان تھے۔ لیکن آج یہ خبر ہمارے لیے بڑی ہی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ہی جو اس دنیا سے چلے جانے والے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور آج خاص طور پہ ہم ان کا بھی ذکر پروگرام میں جاری رکھیں گے، اور ان کے لیے بھی بات ضرور کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر جہاں ہم بات کر رہے تھے انیق احمد صاحب کی، کیونکہ بہت سارے اسلامی مسائل اور دینی معلومات کے حوالے سے ان کا پروگرام پوری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور اس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور انیق کی یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کہنا چاہیے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ایسا ہے کہ انہوں نے ہماری آج کی اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی، اور انیق آپ سے میں جو ہے وہ آج رمضان کے حوالے سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہر سال تو آتا ہی ہے ہماری زندگی میں، لیکن اس رمضان کے اختتام پر ہم لوگ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے معمولات میں رمضان کے اختتام کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہماری جو شخصیت ہے اس کے اندر کیا مثبت جو نتائج ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی اس حوالے سے ضرور بات کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ بہترین سوال آپ نے کیا ہے، بہترین بات آپ نے کی ہے، رمضان کا حوالہ، معتبر حوالہ، اور اتنا بڑا موضوع ہے راحیلہ یہ رمضان کا، کتب علیکم الصیام کے حوالے سے اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اور جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان آتا ہے وہ ہم پر کون سے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے رمضان کے اثرات ہیں وہ شوال پر بھی مرتب ہونے چاہیے، تو شوال پر مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ چاند رات آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، وہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا؟ ہم صرف فطرہ ادا کر دیتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فطرے کی جو ادائی ہے وہ ضروری ہے عید الفطر کی نماز سے قبل۔ تو فطرے کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آئیں سورہ بقرہ کی ان آیات کے حوالے سے بات کریں، دو تین باتیں میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے۔ راحلہ، شعبان کا آخری دن تھا، جی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمی انسانیت کے نام، جمی انسانیت کے نام۔ اب اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا کہ مخاطبت تو ہو رہی ہے صحابہ سے، سامنے کون تشریف رکھتے ہیں؟ صحابہ۔ بات ہو رہی ہے روزے کی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو، یعنی دنیا انسانیت، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو جب صحابہ سامنے ہیں، مسلمان سامنے ہیں، اہل ایمان سامنے ہیں، تو یا ایھا الناس سے مخاطبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کو جوڑیں اس بات سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے سے۔ آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ سامنے ہیں، اہل ایمان سامنے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس، کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یا پورا جو دین ہے ہمارا، وہ محض ایک خطے یا ایک قبیلے یا ایک قوم کے لیے نہیں، یہ جمی انسانیت کے لیے۔ بے شک، سبحان پہلی بات، اس طرح قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے وجہ وجود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار، منصب، آپ کا مرتبہ۔ اب آتے ہیں ذرا آگے، لیکن اس سے قبل جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، بے شک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہی آیات میں جو آیات روزے کے حوالے سے ہیں، اور پورے قرآن کریم میں روزے کے حوالے سے ایک ہی جگہ تمام آیات رکھی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ عظیم مہینہ جو سایہ فگن ہو رہا ہے تم پر، وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں روزے فرض کیے گئے، جس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کے 3 اشرے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم، آتش دوزخ سے نجات کا اشرا، جس میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت۔ اگر ہم بات کریں صرف قرآن کریم کے حوالے سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بات ہوتی ہے نا، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی بات میں نے کی، یہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، کیا بات، آسمانی کتب میں آخری کتاب، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں اس کا امین کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی، بلکہ یہاں پر رسول کا لفظ استعمال، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، ذمہ داریاں ہیں ہم پر، اس کلام کو، اس کے پیغام کو ہمیں وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک نہیں پہنچا۔ تو رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، رمضان قرآن
اور साहिब कुरान। क्या बात है। इन तीनों में क्या रब्त है, इस पर गौर करना पड़ेगा। बेशक। बहुत सारी बातें हैं। मैं अब आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से, रोजे के हवाले से, आपका सवाल क्योंकि बहुत शानदार है कि रोजा अल्लाह क्यों रखवाता है हमें, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ। तकवा क्या है, तकवे का हुसूल क्या है, मुझे रमजान के बाद कैसे मालूम हो कि मुझे तकवा हासिल हो गया या नहीं हासिल हुआ। सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। खौफ खुदा मेरे अंदर जांगुजी हुआ कि नहीं हुआ। वाह। पहली बात, मैं 11 महीने कुरान करीम पढ़ता हूँ, लेकिन जब 12वां महीना आता है तो कुरान करीम ऐसा महसूस होता है कि कुरान करीम मेरे अंदर उतरना शुरू हो गया। बेशक। माह रमजान अल्लाह ताला को अल्लाह ताला से मांगने का महीना है। ऐ अल्लाह, मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ तुझसे, तो मैं तेरे करीब कैसे आऊं, और फिर ये मुझे कैसे महसूस हो कि हाँ मैंने अल्लाह को पा लिया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सब कुछ पा लिया मगर अल्लाह को खो दिया, उसने कुछ भी नहीं पाया। जिसने अल्लाह को पा लिया और सब कुछ खो दिया, उसने कुछ भी नहीं खोया। तो अल्लाह को अल्लाह ताला से हासिल करने का महीना है, अल्लाह ताला की हुजूरी में रहने का महीना है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके लिए अभी आप ये जो बच्ची है हमारी, इसके ताल्लुक से बात कह रही थी कि इश्क रसूल और हुब्बे रसूल, कुरान करीम क्या फरमा रहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे रसूल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए इनसे, लोगों से, कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो इनसे फरमा दीजिए कि ये आपकी इत्तिबा करें। आपकी इत्तिबा करेंगे तो ये क्या होगा, ये महबूब खुदा बन जाएंगे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगेगा। तो कुरान और साहिब कुरान ये साथ साथ चलते हैं। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे ले लो, और जिससे रोक दे रुक जाओ। ये है दीन, ये है दीन का खुलासा। मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बस ये तो कुरान करीम को जी राइला आप फरमाइए। मैं कहूँगी कि देखिए, आप ये जिस तरह से आपने बताया ना, ये इंसान, कुरान और हमारे रमज़ान का आपस में जो ताल्लुक़ है, और जो इसके जो हमारे फ़यूज़ व बरक़ात हैं, जब हम हासिल करने लगते हैं तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमारे जहनों में आती हैं। बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं। मसलन मुझसे अभी जब आपके बारे में कुछ लोगों को पता था कि आप प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो उन्होंने चाहा कि वो कुछ सवालात पूछें। तो उनमें से उन्होंने ये सवाल पूछा कि रमज़ानुल मुबारक का तकाज़ा क्या था? क्या सिर्फ हम भूखे प्यासे रहकर और दिन गुजार कर और इबादत करके अपनी उस इबादत की के नतीजे में वो एक कहते हैं ना कि आपने हासिल क्या किया, तो वो ज़रूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ही समझते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा सुबह से शाम तक, तो उसके बाद जो है वो सोते रहने से अगर नमाज अदा नहीं की तो कोई बात नहीं है, कोई और जो हुकूक थे वो अदा नहीं किए। तो आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ भूखे प्यासे रह जाने के बाद जो रोज़ा हासिल होता है, और जो पूरे दीन के साथ, पूरे जिसे कहते हैं इबादत के साथ जो रोज़ा आप रखते हैं, उन दोनों का फ़र्क क्या है? इस ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स ने रोज़ा रखा, लेकिन वो गीबतों में मुब्तला रहा, वो झूठ बोलता रहा, वो काम करता रहा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों में शुमार होते हैं। तो अल्लाह ताला को उसके फाके की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला को उसके फाके की कोई जरूरत नहीं। तो रोजा आंख का भी होता है, रोजा कान का भी होता है, रोजा जबान का भी होता है। आंख क्या है? आंख बदन का चिराग है। मुझे मालूम है, होना चाहिए कि मुझे मेरी आंखों को खयानत नहीं करनी।
मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नापसंदीदा हो, बल्कि इसका कैनवस और बड़ा कर लेते हैं। मैं और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां नजर आए जहां आप हमें देखना चाहते हैं, और हमें वहां से गैर हाजिर हो जाना चाहिए जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, वाह जी। मैं दीन का नुमाइंदा हूं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह वाला कौन होता है? आपने फरमाया कि अल्लाह वाला वो होता है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह वाला वो होता है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। क्या बात। तो अल्लाह याद आ जाए। रोज़े में क्या हुआ? ये कुरान करीम की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिल्कुल। रोज़ा मैं और आप इसलिए रखते हैं कि हमें तक़वा हासिल हो जाए। तक़वे का मतलब क्या? बहुत सारे मतालिब हमारे मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, हमारे उलमा ने बहुत इस पे काम किया है, लेकिन एक कौल मैं सुनाता हूँ आपको तक़वे के हवाले से। जब पूछा गया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो आपने क्या फरमाया कि तुमने किसी ऊँटनी को देखा है? जब वो ऊँटनी किसी ऐसे रास्ते पे चलती है कि जिस रास्ते पर कांटे पड़े हुए हों, तो वो कैसे चलती है? वो बच बच के चलती है। तो वो बच बच के चलती है कि कहीं वो उसका पैर किसी कांटे पर नहीं आ जाए। तो ये दुनिया में इंसान को ऐसे जिंदगी गुजारनी है कि दुनिया में बहुत सारी यानी शैतान की जो चालें होती हैं, बड़ी उसमें कशिश होती है, बड़ी उसमें यानी अट्रैक्शन होती है, बड़ी लच्छेदार होती हैं चालें उसकी। फिर शैतान क्या करता है कि डरावे देता है हमें डरावे देता है कि देखो रिश्वत ले लो, देखो ये तुम्हें कहीं फाका ना हो जाए। तो अल्लाह ताला का जो तकवा जिन्हें हासिल होता है वो शैतान की चालों में नहीं आते। अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, और अल्लाह ताला ने जो दीन तुम्हें दे दिया उसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और जो शैतान की चालें हैं उन पर ना चलो। सिर्फ दीन वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें सिखा दिया, हमें समझा दिया। और समेना व अताना, समेना व अताना, समात करो और इताअत करो। कुरान करीम के जरिए अल्लाह की इताअत करनी है। कैसे करनी है? जैसे मोहम्मद बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल सामने ले आए। किसी भी दीन के पास, किसी भी रसूल की उम्मत के पास कोई रोल मॉडल नहीं सिवाय हमारे। किसी भी रसूल की उम्मत कसम खाकर ये बात नहीं कह सकती कि मैं वही किताब पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं जो मेरे रसूल ने पढ़ी, सिवाय उम्मते मोहम्मदिया से वाबस्ता फर्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना नहनु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं। तो कुरान से एक ताल्लुक। अब सवाल यह है, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि कुरान से ताल्लुक हमारा क्या होना चाहिए। कुरान करीम के राहिला हम पर कम अज कम 5 हक हैं, कम अज कम 5 हक हैं। ये नुज़ूल कुरान का महीना है ना, रमजान। तो कुरान क्यों दिया गया? कुरान, पहली बात इस पर ईमान हो इस बात पर कि ये कुरान जो हमारे पास मौजूद है अलहम से लेके वन्नास तक, ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान की तसनीफ नहीं है। पहली बात हमारा ईमान हो इस बात पर। दूसरी बात, कुरान करीम फरमाता है ना कि यतलू अलैहिम आयातिही
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तिलावत आयात हो। हम कुरान करीम पढ़ें, कितना पढ़ते हैं कुरान करीम हम? मुस्लिम माशरों का क्या हाल है आज? मुस्लिम जो ग्लोब है, मुस्लिम रियासतें, उनमें कितना कुरान पढ़ाया जा रहा है। तो कुरान का दूसरा हक ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। तीसरा हक ये है कि जो हम तिलावत कर रहे हैं उसे समझा जाए कि कुरान करीम हमसे मुखातबत क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं हो सकती। बेशक कोई नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं हो सकती। आज पूछा जाए जिनकी ज़बान अरबी नहीं, जो अजमी हैं, कि सूरह फातिहा के मतालिब क्या हैं, 99% लोगों को सूरह फातिहा के मतालिब का इल्म नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से लेकर हम वलद्दाल्लीन तक आ जाते हैं। अब हमने और आपने नमाज, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है। मालूम है अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, रहीम है, जो यौम जज़ा और सजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मुझे मालूम तो हो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के माना क्या है। बिल्कुल, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। कुरान करीम का जो चौथा हक है वो हक ये है कि जो मैंने तिलावत की, जो मैंने कुरान करीम को समझा, उस पर मेरा कितना अमल है, उस पर मेरा अमल कितना है। अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का अहकाम जो नाजिल हुए हैं वो नाफिज नहीं करते, वो क्या हैं? वो जालिम हैं, वो काफिर हैं, वो फासिक। बेशक ये कुरान कह रहा है, सूरह माइदा कह रही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आमाल क्या हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, उसके बाद आपसे गुफ्तगू रहेगी जारी। एक आयत याद आई मुझे कुरान करीम की इस वक्त। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की खिदमत में, अब मैं ऐसे दरख्वास्त कहूँ, फरियाद कहूँ, इस्तगासा कहूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि या रब्बे इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की बाज़ आयत आदमी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। या रब्बे इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाहु अकबर। हमारा जो राब्ता है, हमारा ताल्लुक किस कदर मजबूत है कुरान के साथ और किस कदर कमजोर है। कुरान करीम आईना है, वो आईना जिसमें हमारा चेहरा नजर आ जाता है कि हमारा ताल्लुक इस कुरान से कितना ज्यादा है। कुरान करीम के हवाले से अल्लाह ताला जो फरमा रहा है पूरे कुरान करीम में, कुरान करीम के हवाले से बहुत सारी बातें, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान जो हमने नाजिल किया है इसके अंदर शिफा भी है और इसमें रहमत भी है। बेशक। तो ये शिफा, कुरान करीम हमारे लिए शिफा कैसे बनता है, कब बनता है, हमारे लिए रहमत कब बनता है, कैसे बनता है, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक कैसे जोड़ता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अहले ईमान होते हैं उन्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। ये कुरान हमें अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना सिखाता है। इरशाद।
سبحان اللہ بہت خوب. اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی ایمان افروز گفتگو انیق احمد آپ اس وقت ہمارے تمام ہی دیکھنے والوں کو جو ہے وہ آپ کی زبان سے سننے کو مل رہی ہے, دیکھنے کو مل رہی ہے, اور آج ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہم اپنی عبادات کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے اتنے دنوں محنت کی, مشقت اپنی طرف سے کہتے ہیں نا کہ پوری محنت کی, پورا چاہا کہ ہم عبادات کا جو ہے وہ حاصل ہمیں مل جائے. تو ان دنوں میں خاص طور پر جو ہے وہ ہر مسلمان آخری عشرے میں جو کہتے ہیں لیلۃ القدر کا موقع آ جائے, نزول قرآن کی بات آ جائے, جب اس ماحول میں جو ہے ہر طرف ایک روحانی تقدس آپ کو بکھرا نظر آتا ہے, اور مساجد میں آپ کو جو ہے وہ بڑی ہر طرف سے نعتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ان دنوں چونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر مساجد میں لوگوں کا جانا ممکن نہیں ہے, اور جو نعت خوانی کی محافل ہیں وہ گھروں میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کبھی کبھار جس طرح ہم لوگ اس وقت آن لائن ہیں, انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ محفلوں میں شامل ہیں. آج ہمارے پروگرام میں سحر اعظم موجود ہے. میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے اگلے حصے میں ایک بار پھر آپ اپنا نعتیہ کلام پیش کیجیے. ضرور. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ. مدینے کی یاد میں اور مدینے کی شان میں ایک بہت مشہور نعت کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں کہ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے, بے شک. مدینہ مصدر جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے, میں جمال مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا, اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. کیوں آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ, کیونکہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ
मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है और जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है. इस वक्त सहर आज़म से हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने मुझे बताया था कि जो है वो लाइट जाने के कुछ टाइमिंग है, हो सकता है कि इस वजह से वो हमारे राब्ते में नहीं आ रही हैं. लेकिन हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ कि ज़ोहेब जो हैं वो आ चुके हैं. ज़ोहेब अशरफी को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे. इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में नातखानी का एक बहुत बड़ा हवाला, और मुझे पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो है वो लाइव इनको जो है वो शरीक होना होता है, और मैंने चाहा कि आज हमारे प्रोग्राम में इनको शरीक किया जाए. और गालिबन ये कहीं सफ़र में हैं, और जब आप सफ़र में होते हैं तो आपको पता है कि आपकी दुआएं जो हैं वो और ज़्यादा मकबूल हो जाया करती हैं, और आपकी इबादत को और ज़्यादा पसंद किया जाता है. तो आज क्योंकि सहर आज़म हमारे प्रोग्राम में साथ साथ नात पढ़ रही हैं, और हम आपको भी खुशामदीद कहेंगे, और एक बार फिर देखते हैं कि सहर को हमारी आवाज़ आ रही है. जी ज़ोहेब. मैं मास्टर चाहती हूँ, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. जी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इंटरनेट के प्रॉब्लम्स ही हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइट भी चली जाती है, आपने बताया था टाइमिंग है कुछ. तो आज के इस प्रोग्राम में आप जो हमारे साथ तमाम ही देखने वालों को एक बार फिर बता दूं कि बात से बात राहीला के साथ में इस वक्त हम अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में मौजूद है, और मेरे जितने मेहमानान इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं तमाम पाकिस्तान में हैं. इनके यहाँ जो है वो रात हो रही है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ दिन का वक्त है, और आपको मालूम है कि जुमे का दिन है, और आज रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले का ये जो हमारा आखिरी जुमा है, जिसे जुम्मतुल विदा भी कहा जाता है. क्योंकि हमारे साथ इस वक्त अनीक अहमद मौजूद हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो जुम्मतुल विदा को ख़ास तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और कहते हैं कि जी ये क्योंकि अलविदाई जुमा है. लेकिन मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चला कि आज का जुम्मा जो है वो आम जुमे के दिनों की तरह से ही है, क्योंकि इसको वैसे भी आम दिनों में फजीलत हासिल है. तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन क्योंकि रमज़ान का आखिरी जुमा है तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है. वैसे जुम्मे का दिन सैयदुल अय्याम है. ये हम और आप जानते हैं कि जुम्मे का दिन तो एक वैसे बहुत अहम दिन होता है. तमाम दिन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन कुरान करीम जो जुम्मे के दिन की फजीलत बयान फरमाता है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बै. यानी ये कि जुम्मे का दिन एक आम दिन नहीं है. अच्छा, जुम्मे का दिन वैसे ही आम दिन नहीं है, तो फिर अगर वो माह मुबारक माह रमज़ान में जुम्मे का दिन आए तो उसकी फजीलत कितनी बढ़ जाती है. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. तो ये सब असल में सिर्फ रमज़ान का जो तक़द्दुस है उसकी अहमियत को उजागर करता है. लेकिन रमज़ान के महीने के हवाले से बहुत सारे काम हैं. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इस महीने में ऐसी हो जाती थी जैसे कि कोई तेज हवा चल रही हो. सखावत का दरिया बहता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. तो ये माह मुबारक ये क्या है? ये लोगों का ख्याल रखने का महीना है. ये शहर मवासात भी कहा गया है इसके, कि गम गुसारी का महीना है. मैं सो जाता हूँ खाना खाकर और मेरा पड़ोस भूखा सो जाता है, और मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे भी रख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा पड़ोस भूखा है तो कैसा रोजा मेरा. अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है. तो इस कुनबे का ख्याल रखना है. इंसानियत की खिदमत के जरिए अल्लाह को पाना है. जैसा कि हमने अभी अर्ज किया था कि यह माह मुबारक अल्लाह को अल्लाह से मांगने का एक जरिया है. बेशक. तो हर दिन अहम होता है. एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता था फित्रे के हवाले से, इससे पहले कि हमारे यहाँ की लाइट ना चली जाए, वो फित्रा क्यों अदा करते हैं? फित्रा जी, मेरे पास खास तौर पे ये सवाल भी था. मेरे पास ये जो है हमारे सवाल आया था कि सिदक़तुल फित्र की क्या अहमियत है, और ये ईद से पहले कब तक दे देना चाहिए. ये एक सवाल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था आपके लिए.
جی اس کا یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے قبل اسے دے دینا چاہیے. لیکن ایک تو یہ کہ فطرہ جو ہم ماہ مبارک میں جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, بے شک تو یہ اس کے ازالے کی کہ اے اللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ تیری بارگاہ میں اپنی نیکیاں اپنی عبادتیں جو ہم کر سکے لیکن تیرا حق ادا نہیں کر سکے ہم, تو اس کو تو چھوڑ دے, معاف کر دے ہمیں. اور دوسری چیز یہ کہ اس فطرے کی رقم سے ان لوگوں کی مدد کرنا کہ جو عید منانے سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کی مدد ہو جائے. بے شک. اچھا جی, آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہمارے جو ہیں وہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں, اور ہمارے جو آپ کے پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام اس وقت جاری و ساری ہے, انیق احمد سے ہماری معلومات میں بہت سے اضافہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ساتھ ساتھ طاہرہ جمیل نے جو ہے وہ میرے پاس میسج کیا ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آج کل زہیب اشرفی کو سن کر سحر رفتار ہو رہی ہے. تو زہیب آپ کے جو پسند کرنے والے امریکہ میں ہیں انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنی طرف سے پیغام بھیجا ہے. تو میں چاہوں گی کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا سلسلہ سوالات کا بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا, تو ہے تو آپ سفر میں مجھے لگتا ہے, لیکن اسی طرح آپ سے جو ہے وہ نعت سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا راہیلہ میں ایک فرمائش کر سکتا ہوں زہیب سے؟ جی جی, آپ کی فرمائش تو ضرور سنیں گے ہم, بالکل. ہاں, زہیب سے ہماری فرمائش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے. بھائی انیق کی طرف سے بھی آپ کے لیے پیغام آ گیا ہے, اب آپ سنائیے پلیز. میں ایک دو شعر کلام. ضرور ضرور. جی میں پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. میں انیق احمد صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے پروردگار. آمین. میں ایک دو شعر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, میں ارشاد. تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین و زمان مکین و تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا تمہارے لیے. سبحان اللہ. تمہارے لیے چنی ہو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاغو تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز جو ہے وہ ان کی ہمیں صاف سنائی نہیں دے رہی ہے. اور جیسے ہی یہ واپس ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ ان سے مزید نعتیں سنتے ہیں. اور آپ کے لیے خاص طور پر ہمارے پاس ایک پیغام آیا ہے انیق احمد کہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ انیق صاحب جو ہیں ان کا پروگرام پیغام صبح ہم بہت ہی ذوق و شوق سے سنتے ہیں. نبیلہ نے خاص طور پر پیغام بھیجا کے لیے کیونکہ آپ امریکہ آتے رہتے ہیں, یہاں پر بھی آپ کی تقاریب ہوتی رہتی ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے پہچانتے ہیں. انہوں نے ساتھ میں ایک سوال بھی بھیجا تھا اور میں چاہوں گی کہ آج ہم آپ سے خاص طور پر پوچھیں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اس کے بعد ساری عبادات ختم ہو جاتی ہیں,
اور لوگ جو ہیں وہ فوراً شاپنگ کے لیے جو ہے مالز کی طرف دوڑتے ہیں اور جی فوراً تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ساری عبادات کو وہیں پہ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی صبح عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اصل میں عید منانے کا صحیح طریقہ شریعت کے حساب سے کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صبح صبح سوئیاں کھانے کا نام اور اس کے بعد اچھے اچھے کپڑے پہننے کا اور شاپنگ کے لیے جانا جو ہے وہ اصل عید ہے. تو جب اتنا سب کچھ ہم پورے مہینے ہم نے جو اتنی محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی، اس کے اختتام پر جب ہم جو ہمارا عبادت کو حاصل کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہم اس خوبصورت اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ضرور جو ہے روشنی ڈالیے. راحیلہ، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. اس کو اگر میں اگر ریفریز کر لوں، جو میں نے شاید ابھی عرض بھی کیا تھا کہ رمضان کے اثرات شوال میں مرتب کیوں نہیں رہتے، ہم میں نظر کیوں نہیں آتے. ہم ماہ رمضان میں بہت قریب ہوتے ہیں، مساجد سے قریب، عبادات سے قریب، لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجدیں جو بھری ہوئی تھیں وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. جو چاند رات ہے، ہم شروع کرتے ہیں عید کے دن کو چاند رات سے، یعنی آپ نے چاند دیکھا، یہ چاند، اس میں یہ ہے لیلۃ الجائزہ، اسے کہا گیا لیلۃ الجائزہ. آپ اب جائزہ لیں کہ کتنی عبادات آپ کی پوری ہوئیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مزدوری طلب کریں. یہ عید کیا ہے؟ عید اپنی مزدوری، اپنی محنت کا جو اجر ہے وہ طلب کرنے کا نام ہے. عید الفطر، جس پہ بات ہو گئی فطرے کے حوالے سے، عید کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ کو جانا ہے، ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے آنا ہے. یہ تکبیرات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کا نام ہے. تو کیا صرف زبان سے اللہ کی تکبیرات کو بیان کر دیا تو کیا اللہ کی کبریائی بیان ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. زندگی کے ہر عمل میں ہم نظر آئے کہ ہاں ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور اللہ کو بڑا مان کے چلتے ہیں. یہ 5 وقت کی جو اذانیں ہیں یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. تو یہ شہادت کیا غائب میں ہے؟ شہادت، گواہی حاضر میں ہوتی ہے. تو مجھے یہ گواہی حاضر میں دینی ہے کہ ہاں اے اللہ، میں تیری کبریائی کو مانتا ہوں اور اس زمین پر تیری کبریائی کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں. اپنی سکت کے مطابق عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے. نماز فجر کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ظاہر فرائض میں شامل ہے. نماز عید تو واجب ہے، ہم واجب سمجھتے ہیں اسے. ہم بعض لوگوں کے نزدیک سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن ہم اس کے واجب، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تواتر کے ساتھ ہے. نماز پڑھ کر آئیں، اور نماز پڑھنے کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ دیکھے کہ میرا کام یہ بھی ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے اطراف میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو عید منانے سے محروم ہو. میرا کوئی عزیز، میرا رشتہ دار، میرا کوئی غریب بہن، میرا کوئی غریب بھائی، تو مجھے معلوم ہو کہ یہ میرے رحمی رشتے ہیں، میں اپنے رحمی رشتوں کا خیال رکھتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اس حکم پر عمل کر کے میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں. بے شک بے شک، سبحان اللہ جی. یگانگت کا مظاہرہ کیا جائے، یگانگت کا مظاہرہ کیا جائے. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ عید آزاداں شکوہ مومنی، عید آزاداں شکوہ مومنی، عید محکومہ نہیں، عید آزاداں شکوہ ملک و دین.
ईद आज़ादां शिकोह मुल्को दी, ईद महकूमा ग्रोह मोमिनी। ये इकबाल फरमा रहे हैं कि ईद का दिन जो होता है वो मोमिनों के लिए एक शिको का दिन होता है कि दीन को शिको हासिल हो रहा है, ये मरूब और मगलूब उम्मत नहीं है। और जो ग्रोह महकूमा होता है, जो महकूम होते हैं, जो मरूब होते हैं, जो मगलूब होते हैं, उनकी ईद कैसी होती है? बस वो एक मोमिनों का गिरोह होता है, उनमें शिको नहीं होता। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 2 त्यौहार दिए हैं खुशियां मनाने के, इन खुशियों को मनाने के कुछ आदाब हैं। उन आदाब को पूरा करके शिकोह मुल्क को दी का इजहार किया जाए और बताया जाए कि ये वो उम्मत है जो अपनी खुशियों में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखती है और हमारे हर अमल में अल्लाह की किबरियाई आया होकर सामने आती है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है जी, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और मैं वही बात आ जाती है दोबारा से, हम ये क्योंकि सवालात का सिलसिला है, साथ साथ मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। नेमत मीर साहब हैं, इसके अलावा अज़रा हैं, और हमारे इसके अलावा नबीला हैं, जो कि आपको आज इस प्रोग्राम में देखकर बहुत ही हमारे साथ शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझने का और जानने का मौका भी मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी एक चीज़ है कि सोचते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो एक महीना हो गया, उसके बाद कुछ नफली इबादत भी होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शवाल के रोज़े रखते हैं। तो नफली इबादत के हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइए कि उन शवाल के जो 6 रोज़े हैं, ईद के दिन के अलावा जो रखे जाते हैं, उनकी क्या अहमियत है और वो उनके रखने का कितना सवाब है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, शवाल के 6 रोजे, जैसे कि आपने फरमाया, ये 6 रोजे हैं और 6 रोजे भी रख लिए गए तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे साल के रोजे रख लिए। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एक जरा सा एक मसला है, वो मैं बयान कर दूं। तो ये जरूरी नहीं कि ये 6 रोजे लगातार रखे जाएं। जी जी, ये रोजे एक गैप के बाद भी रखे जा सकते महीने हैं। में, शवाल के महीने रख सकते हैं, शवाल के महीने में आप जब चाहें। यानी बाज लोग अपनी आसानी के लिए ये 6 रोजे एक साथ रख लेते हैं। रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन ने सहूलत दी है कि आप गैप रख करके भी इन रोजों को रखा जा सकता है। ये 30 रोजे हुए रमजान के और 6 रोजे ये हुए, तो ये जो 36 रोजे हैं इनको 360 दिनों के बराबर दीन कर देता है। यानी इसका मकाम वहां तक पहुंचा देता है जिसके माना और मफहूम ये है कि इन 6 रोजों को रख लेने के बाद ऐसा है गोया हमने पूरे साल भर रोजे रखे और हमें पूरे साल का अज्र और सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, एक बार फिर हमारे साथ ज़ुहैब मौजूद हैं और गालिबन लाइन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे जो है वो तमाम ही मेहमानान जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में क्योंकि शामिल है और देखने वाले इस इंतजार में हैं, सुनने वाले कि वो आज इस महफिल में जो है वो जितना जिक्र हो रहा है इसके साथ साथ नात खानी के हवाले से भी सिलसिले को जारी और सारी रखा जाए। तो ज़ुहैब अशरफी, क्योंकि मुझे पता है कि किसी लाइव शो से वापसी पे हैं और मैंने इनसे यही कहा था कि जिस वक्त भी होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। और एक बार फिर मैं चाहूंगी कि ज़ुहैब, क्योंकि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से मुझे पता है कि महफिल भी बहुत हद तक घरों में भी हो रही हैं, लेकिन लाइव शोज भी हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ मसरूफ हैं और क्या हो रहा है आजकल? मैं बस इफ्तार के बाद जो है वो एयरवाई से निकला था, वसीम बदामी साहब के साथ थे प्रोग्राम में, तो वहाँ से निकला तो कुछ वक्त के लिए बस घर गया था, फिर एक जगह कमिटमेंट था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी तो वहाँ गया था। वहाँ से भी वापस पे दोबारा एयरवाई जा रहा हूँ क्योंकि आज ताकरात है, आखिरी ताकरात है, 29वीं शब है, तो आज वो जल्दी महफिल है। तो अब रास्ते में आपको पता है हमारे पास अमेरिका में जो है ना वो आपकी जो है वो नात खानी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग मुंतजिर हैं, जिन्हें पता है कि आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हैं, वो बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। बहुत शुक्रिया। तो बताइए कि अभी इस वक्त आप हमारे तमाम ही देखने वालों के लिए क्या कलाम पेश करेंगे, कौन सी नात का इंतखाब किया आपने? मैं रफीक जिया साहब का एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशार पेश करता हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, अल्लाहु अकबर। हुजूर
मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था बेकरार था, मेरा करार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तो सी है, मेरी हस्ती की क्या क्या है गरीब जो मिल रहा है मुझे, सारा प्यार आपसे जो मिला है मुझे, सारा प्यार आपसे है, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में ये इंटरनेट का बड़ा एक मसला है, और क्योंकि ये बाहर हैं घर से, तो इसलिए इनकी आवाज़ जो है वो बार-बार कट रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे राब्ते में आ गए हैं जी एक बार फिर। जी ज़ुहैब, आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बात से बात राहिला के साथ। इस वक्त न्यू जर्सी में अमेरिका की रियासत में आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और अनीक अहमद इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सहर आजम ने सिग्नल की बहुत ज्यादा हो रही, तो मैं बहुत मदद करता हूँ। कोई बात नहीं, किसी दिन आपके साथ ऐसा भी एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें जो है वो आप आराम से घर में होंगे, और हम पूरा आपके साथ नाखानी का सिलसिला रखेंगे। लेकिन जैसे हमारा इस दौरान में कनेक्शन है, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम में आपको साथ शामिल रखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि इसके बाद आप बताइए कि हमारे देखने वालों के लिए आपने कौन सी नात का इंतखाब किया है। तो एक बार फिर मैं और अनीक अहमद हम एक साथ मौजूद हैं, और हम जैसा कि ये सिलसिला चल रहा है हमारा रमज़ान के हवाले से, और उसके इख्तितामी मराहिल की तरफ हम जा रहे हैं, तो साथ साथ अनीक मैं समझती हूँ कि आज हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, पूरी दुनिया में तो हम जिन ममालिक में रहते हैं यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ तरीके से अदा की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप ये बताइए कि इन दिनों जबकि जो वायरस है इसकी वजह से बहुत सारे घरों में जो है वो सहरी और इफ्तारी के मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों को जो है इस वक्त ईद मनाने के मसाइल हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आम ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनके बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, और उनके लिए हो सकता है इतनी इमदाद भी कहीं नहीं है। तो आप इसके लिए क्या बेहतर तरीक़ेकार समझते हैं, जिससे कि हम एक कहते हैं ना कि हमारे मुसावात का जो एक सिलसिला था, एक तरीके से एक दूसरे की मदद की जाती थी, और वो एक साथ मिलकर जैसे कहते हैं हर मुश्किल को और अच्छे वक्त को एक साथ लेके चलना है, तो उसमें इस वक्त रमज़ान के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देंगे, किस तरीके से लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि मदद करनी चाहिए, ये हर इंसान इस बात को हिर्ज़ जां बना ले। दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने फरमाया कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना अगर नहीं भी होता, ये हमारे वो लोग कि जिनका हक हमारे माल में है,
ہمارے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے ہماری. جیسے کہ میں نے ایک عرض کی تھی یہ بات پچھلی گفتگو میں کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بے شک. تو انسان اپنے دکھ درد کا احساس تو جانور بھی کر لیتے ہیں. انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، دوسرے انسان کے دکھ کا احساس کرے. بے شک. اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے تھے، ہمہ وقت عبادت کرتے تھے، لیکن یہ خدمت انسانیت، یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی وصف ہے کہ اللہ کو پہچانو یا اللہ کو حاصل کرو. کس ذریعے سے؟ خدمت انسانیت سے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے یہ رمضان کا مہینہ، عام طور پر اسے زکوٰۃ کا مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تناسب میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کی قدر بڑھ جاتی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں. اس لیے ماہ رمضان میں ہی ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ محض رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے. زکوٰۃ پورے سال کے کسی بھی مہینے میں نکالی جا سکتی ہے. لیکن کیا محض زکوٰۃ؟ اب جیسے یہ کورونا کی بات آپ نے کی، اللہ اکبر، بعض اوقات کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر یہ مسائل نہیں بھی ہیں، مفلسی اگر سر پر ناچ رہی ہے اور میرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے، تو یہ ذمہ داری مجھ پر، آپ پر ہمارا دین نافذ کرتا ہے، عائد کرتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. زکوٰۃ تو واجب ہے، ہمیں دینی ہی دینی ہے، لیکن انفاق، صدقات، خیرات یہ سال بھر دینے ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں ہم، لیکن ایک غیر مسلم وہ بظاہر ہے انسان ہے، وہ بھی، ہم بھی انسان ہیں، ایک رشتہ ہے. تو اس کے لیے انفاق ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، نظر جو ہم مان لیتے ہیں کہ نظر ہیں، کوئی کفارہ ہوتا ہے، وہ کفارہ بھی ہم ادا کرتے ہیں. تو انسان کی خدمت کی جائے. تو بنیادی جو تقاضا ہے ہمارے دین کا ہم سے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی لمحے انسان کی خدمت کو نہ بھولو، انسان سے قریب ہوتے جاؤ. کیونکہ جب میں کسی انسان کے کام آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میری فیملی کے ایک ممبر کا تم نے خیال رکھا. ہر فرد اللہ کے کنبے کا حصہ. بے شک، بے شک، کیا بات ہے جی، بہت خوب، بہت خوب. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعب کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اور اب ایک بار پھر زہیب اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہم ان سے نعت رسول مقبول سنیں، کیونکہ محفل جو ہے وہ ایک اختتام کی طرف چل رہی ہے اور انہیں بھی پہنچنا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ساتھ ہی ہم ان سے کچھ نعتیہ کلام سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے پروگرام کے اختتام پر ایک دو سوالات اور ہیں جو میرے پاس آپ کے لیے آئے ہیں، میں ضرور پوچھوں گی. جی زہیب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ آواز نہیں آ رہی، آپ سوال پوچھ لیجئے. نہیں، وہ آ گئے اور آ تو رہی آواز میرے خیال میں. آپ کو آواز آ رہی ہے زہیب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے زہیب؟ میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً آواز جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے. اور ابھی آپ اپنے غالباً کو یقیناً میں تبدیل کر لیجئے. یا بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ویسے یہ مجھے بتائیے کہ عمومی طور پر ہمارے پاس لوگوں کی اویئرنیس کے لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ لوگ جو ہیں وہ بھی ایک دم سے جو لاک ڈاؤن جو ہے اس میں نرمی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں باہر بھی جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان میں جو ہے یہ تھوڑا سا جو وبا ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس کے اثرات کم ہیں کیا؟ نہیں صاحب، یہ بڑی بہت ہی حساس بات آپ نے کی ہے. ابھی یہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کی گئی ہے. ہم نے یہ دیکھا پورے پاکستان میں لوگ ایسے گھروں سے باہر نکلے ہیں جیسے وہ کسی قید میں تھے، اور کوئی کسی بھی قسم کے جو ہوتے ہیں نا
तमाम जो हिफाजती इक़दामात जिसे कहते हैं, हिफाजती इक़दामात, उन्हें कोई नहीं देख रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा, और अल्लाह रहम करे। बार बार हम दुआ मांगते हैं। ये जो क्या कहा जाए, अब डर लगता है कुछ कहते हुए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम रखे। हमारे पास खुदा न ख्वास्ता अगर ये केसेस बढ़ जाते हैं तो हमारे पास तो इंतजामात भी नहीं हैं, हमारे पास तो वेंटिलेटर्स नहीं वेंटिलेटर्स हैं, भी नहीं है। जी हाँ, हमारे पास तो यानी बहुत महदूद मकदार है हमारे पास वो हिफाजती इंतजामात नहीं है जो आपके मुल्क में यानी अमेरिका में है हमारे या मुल्क में इटली होने के में। बावजूद भी देखिए कि इस वक्त यहाँ पर जो हलाकतों का सिलसिला है उसकी कोई हद नहीं है। जी मैं हाँ, जब जी भी हाँ, अगले दिन कोई अल्लाह खबर अकबर। सुनती हूँ, जब खासतौर पे खैर दुनिया भर में जहाँ पे किसी की भी इस तरह की खबर सुने अफसोस होता है, लेकिन हकीकतन जब मुझे करीब से तब पता चलता है जब किसी मुसलमान का या किसी पाकिस्तानी का पता चलता है। और बहुत सारे ऐसे जानने वाले थे जो इस दुनिया से चले गए, और जब उनकी खबर मिली तो हकीकतन मतलब ऐसा लगा कि बहुत करीब से हमने इस वबा को महसूस किया है। तो अल्लाह जी हाँ रहम करे, अल्लाह ताला जल्द से जल्द जी। और हम ये सबको राहिला, ये जो जान है ना, ये जो इंसानी जान है, मेरी आपकी जान, ये जोहेब अशरफी की जान, ये अल्लाह ताला का तोहफा है, और बेशक इसकी हिफाजत करना ये हम पर लाजिम है। बिल्कुल हम इससे अपने बदन के, अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है। हम मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यानी मुझे लग रहा था कि मेरे नेट में कोई मसला पैदा हो गया। नहीं नहीं, चले, ये वाला मौजू तो ऐसा है जिस पे जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि जुहेब जो है उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिला है कि इनको कहीं पहुंचना भी है। तो आज ऐसा करते हैं कि अभी अगले मरहले में इनसे नात सुनते हैं और फिर जो है वो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी जुहेब, आपको मेरी आवाज आ रही बहुत है? अच्छा। जी, आवाज में मुझे आ रही है। आपको आ रही है? अच्छा, कुछ समहाउ ऐसा होता है कि जब वो आते हैं मेरे साथ ऑनलाइन तो आवाज आ रही है आपको जुहेब? जुहेब को आवाज जो है वो इंटरनेट की वजह से कनेक्शन ऐसे है। हाँ, आपका राबिता बहाल नहीं हो रहा। थोड़े से सिग्नल ठीक। जी जी, अब आप पढ़िए, आवाज आ रही है मुझे आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कलाम पढ़ूं तो इजाजत? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं के बेवुक तो बेमाया तेरी महफिल में जलाया हूँ। आज मेरा मैं अपने तमाम तेरा दहलीज़ नशीं आज मैं अर्श
ہم پایا ہوں، آج میں عشق کا ہم پایا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یہ کہیں یہ کہیں خامی نہ ہو، میں مدینے سے میں مدینے سے سبحان اللہ. چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری سبحان اللہ سبحان میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک گزارا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت ہمارے ساتھ زہیب موجود ہیں اور وہ ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا ایک ایسا مسئلہ ہے. میرے پاس جو ہے وہ لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں زہیب کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں جی نبی کا لب پر ہو ذکر، یہ ایک نعت وہ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. اور جی اس کے علاوہ توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. اصل میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے یعنی کہ جو ہماری توبہ ہوتی ہے یہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے؟ ان دنوں تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے، ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے. تو توبہ استغفار کے اس ماحول میں اور ان دنوں میں خاص طور پر، کیونکہ یہ جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں تو صدیوں میں کبھی درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو، اس طرح کے جو حالات تھے کبھی ہم اس کا شکار ہوں گے ہم نے سوچا نہیں تھا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس طرح سے جو توبہ کی اہمیت ہے اس کے اوپر کچھ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ان کے ساتھ آپ شیئر کیجئے. جی ہاں راہیلہ، یہ توبہ کو بہت ہی آسان لے لیا گیا ہے یا آسان سمجھ لیا گیا ہے. توبہ کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے، توبہ کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، توبہ اور توبۃ النصوح میں کیا فرق ہے، یہ تمام باتیں بڑی اہم ہیں. توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی ہے پلٹانا. ایک آدمی، ایک بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ اس کے دل پر کوئی دھبا، کوئی سیاہ دھبا جگہ بنا لے اور اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جائے، اور ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ اس سے سرزد ہوتا رہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا رہے. توبہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کا عمل کیا کرتا ہے؟ توبہ کا
عمل یہ کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل کو سیاہی سے دور کر دیتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. مجھے معلوم ہو, مجھے ندامت کا احساس ہو کہ ہاں میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں. پہلی بات یہ, اور اے اللہ میری اس توبہ کو, اس معافی کو, اس درخواست کو تو قبول کر لے, اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس عمل کی طرف رجوع نہیں کروں گا. بے شک. اور اگر میرے اس عمل کے ذریعے کسی بندے خدا کو تکلیف پہنچی ہے, اس کا مال, اس کی ذات, اس کی آبرو اگر زد پہ آئی ہے, تو میں اس کا مال اگر میں نے لے لیا ہے تو اس کا مال واپس کروں. یہ نہیں کہ مال لے لوں, زمینوں پہ قبضہ کر لوں, بدکاریاں کروں, اور لوگوں کا رشوت کا مال سر سجدے میں رکھ لوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. میں نے اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو اس زمین کا قبضہ مجھے واپس کرنا ہوگا. کسی کا مال اگر میں نے اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ, اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس عمل سے نہیں گزروں گا. اللہ تعالیٰ نہ ہی صرف گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ ہے توبہ کا حق, یہ ہے توبہ کے آداب. کیا بات ہے. بہت. توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ روح کا غسل ہے. کیا بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ حقیقتاً صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی توبہ اور استغفار کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم جو ہے وہ بار بار توبہ استغفار کیسے کر سکتے ہیں, لیکن دل سے اور سچی توبہ جو ہے نا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ہم جب گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو یقیناً سچی توبہ کو وہ قبول کرتا ہے. ہمارے پروگرام میں سحر اعظم اور زہیب موجود تھے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ جو ہے واپس ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے ہیں. اور ہم کسی دن انشاءاللہ پھر سے ان کے ساتھ ایک ایسی محفل کا اہتمام کریں گے جس میں ان کی بہت ساری نعتیں بھی سنیں گے. ہمارے تمام ہی جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی جو نعت خوان ہیں, آپ کے جیسے اسکالرز ہیں, اور جو پاکستان میں اتنی دینی گفتگو ہوتی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا ایک رابطہ کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آج پاکستان کے جتنے لوگوں سے بھی ہے, ورنہ جو ہے وہ ایک محدود محفل میں ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کر پاتے ہیں. تو انیق آج کے اس پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گی, اور میں چاہوں گی کہ چلتے چلتے آپ ہمارے تمام ہی دیکھنے والوں کے لیے آج کے اس دن کے حوالے سے, رمضان کے اختتام کے حوالے سے, عید کے حوالے سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. بس میرا پیغام تو راہیلہ وہی ہے جو دوران گفتگو بار بار آیا. ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں. یہ نعمت اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بخود دے دیا. اللہ اکبر. انبیاء نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بننے کی دعائیں کی تھیں. ہمیں کیسے یہ مقام حاصل ہو گیا؟ تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ دین جو ایک نعمت کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے, یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھو تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں گا, اور دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں, بس تم ایمان لاؤ اور میری شکر گزاری کرتے رہو. تو کیا ہم اپنے اعضاء و جوارے سے, اپنے اعمال سے
हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से है, तो लअल्लकुम तत्तकून की जो बात कि हम और आप जो रोज़े रख रहे हैं, जो हम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से करीब आने की कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या हमने इस माह मुबारक में अल्लाह ताला से मांगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या हमें तकवा हासिल हो गया जो कि रोज़ा रखने के बाद हमें हासिल हो जाना चाहिए। फिर एक सवाल ये भी उठता है राहिला यहाँ कि मुझे और आपको कैसे मालूम हो, इसका टेस्टर क्या है कि 30 रोजे रखे हमने और आपने तो हमें तकवा हासिल हुआ या नहीं हुआ? इसका टेस्टर क्या है? क्या मेरी इबादत में अगर मुझे मज़ा आने लगे, नेकी मुझे तमानियत देने लगे, तो मुझे एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझे तकवा हासिल हो गया, मेरे अंदर खशियत खुदाबंदी रहे, मैं अल्लाह ताला की हुजूरी में हमा वक्त रहूं। ऐ अल्लाह, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तू मुझे अपने साथ रख। कुरान करीम की एक आयत पर यह प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये आयत क्या है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी इबादतें, मेरी नमाजें, व नुसुकी मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया मेरी हयात, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए। बेशक। तो ये जिंदगी, मौत, कुर्बानियाँ, इबादतें सब अल्लाह के लिए। तो ये कायनात तेरे लिए है, यानी जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये इकबाल ने भी कहा है। मुझे मालूम हो कि मेरा मकाम क्या है, मुझे इसकी मार्फत होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों भेजा है। कुरान करीम फरमाता है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो लियअबुदून किसे कहते हैं? लियअबुदून किसे कहते हैं? मेरी इबादत क्या? अच्छा, क्या महज नमाज पढ़ लेना, अस्सलाम वालेकुम रोज़ा रख वरहमतुल्लाहि लेना, वबरकातुहू। हज अदा कर देना, हज अदा करना या ज़कात दे देना, क्या महज यही इबादतें हैं? 24 घंटे का गुलाम हूं ना मैं अल्लाह का, 24 घंटे का। तो ये जो 24/7 की जो गुलामी है, ये मुझसे किस किस चीज़ का तकाजा करती है? यही पैगाम है और यही कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से हमारी पर्दापोशी फरमाए, माफ़ फरमाए गुनाहों को। अल्लाह ताला से तारुल उयूब है। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें और फजल नाजिल फरमाए। इस कोरोना ने बता दिया कि इंसान कितना बेबस है। पूरी कायनात इस वक्त, यानी इस वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, आपका न्यू जर्सी हो, कनाडा हो, और पूरी दुनिया, आलम इंसानियत मुतासर है इससे। और इसके असरात, जिसे कहते हैं कि पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट्स हैं, वो कहाँ तक चलेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको महफूज और मामून फरमाए, अपनी रहमतों का साया हम हमेशा हम पर रखे, और हमें अल्लाह ताला की जानिब जो अल्लाह ताला जिस रुख से हमें देखना चाहता है, हमारा रुख अल्लाह ताला की जानिब बिल्कुल सीधा रहे। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफा, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं अपना रुख अल्लाह की तरफ बिल्कुल सीधा कर लिया जाए। रुजू इलल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम में कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, काम है बिल्कुल अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं है? बस मेरी बात यहाँ मुकम्मल हो गई।
بہت شکریہ انیس احمد، بہت شکریہ، آمین ثم آمین. آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت زہیب اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں جو ہوں وہ اصل میں ہمارے تمام دیکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ بہت ہی زیادہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری محفل میں یہ شریک رہیں. تو میں چاہوں گی کہ بغیر کسی توقف کے ان سے ایک نعت اور پھر اس کے بعد توبہ قبول ہو، کہ بہت زیادہ فرمائش ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ چاہیں تو کنیکشن اچھا رہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی نعتیں ہم سن سکیں اس دوران میں تو بہت خوشی ہوگی. یہ کنیکشن جو اچھا رہے وہ سحر نعت کے کا حوالے سے یا وقت توبہ تھا، قبولیت کے حوالے معصوم سے؟ کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو، مبارک ہو شہ گرد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے مہجبی محترم، سبحان اللہ. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا واہ نہ واہ واہ، سبحان کوئی اللہ. آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ لخمسۃ ادفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمرتضی بلغ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقاصدنا، یا ربی بالسیدہ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. زہیب اصل میں بات یہ ہے، رابطہ جو ہے نا وہ ہم لوگ تو اپنی طرف سے یہ کوشش یہ کرتے ہیں، رابطہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ کا جو جی رابطہ بے دنیا کے ساتھ نعت خوانی کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، لوگ آپ کی نعت سننا چاہتے ہیں اور آپ سے سننے کے لیے الحمدللہ. بہت سارے لوگ انتظار بھی کر رہے تھے، اسی لیے میں چاہتی تھی کسی طرح سے بھی آپ سے جو ہے ایک بار پھر ہمارا رابطہ بحال ہو سکے. تو میں چاہوں گی اس کے اگلے مرحلے میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو اتنی فرمائشیں آئی ہیں کیا سنانا چاہیں گے؟ میں وہ توبہ قبول ہو کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں.
بھائی محمود الحسن اشرفی بھائی پڑھا کرتے ہیں اس کلام کو، جی میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک دو شعر کے. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، آمین. سیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لہو لعاب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. عیش و نشاط میں ہے گزاری یہ زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی. میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی. توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، آمین. میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا و حقیر مگر تو ہے عظیم. توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. آمین ثم آمین. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آمین یا رب العالمین. بہت میں آپ کی آج کے اس پروگرام میں شرکت پہ آپ کے شکر گزار ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ بہت لوگ شکریہ. مختلف پروگرامز میں بھی بہت بزی ہیں. تو آج لیکن ہمارے بہت سارے جو یہاں امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو ثنا خوانی کے بہت دل و جان سے شیدا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ثنا خوان ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، جڑے رہیں، خاص طور پر ان حالات میں. ہم جو آن لائن سلسلہ ہے اس جی میں بھی انشاءاللہ قریب ہیں، اور جہاں ذکر رسالت مآب ہو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے صلی رحمتوں اور اللہ علیہ وسلم. برکتوں کا نزول ہوتا بے ہے. شک اور بے ہماری شک بے شک. تمام دعائیں ملک پاکستان کے لیے، وہاں کے حالات کے لیے. ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں، پوری دنیا کے حالات. انشاءاللہ. لیکن آج جس طرح کی صورتحال ہے، اور آج خاص طور پہ جو حادثہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے آج دل بہت دکھی ہے. اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اور میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، میں انشاءاللہ پھر وقت دوں گا، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، ایک بار پھر آؤں گا. اور آپ کو بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. بڑی ٹف ڈیوٹی ہے، بس اللہ پاک قبول فرما لے. آمین آمین الہی آمین. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. بات سے بات راہیرہ کے بہت ساتھ شکریہ. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت زہیب اشرفی جو تھے، بارگاہ رسالت مآب میں کلام پیش کر رہے تھے. بارگاہ رب العزت میں ان کی
توبہ کی دعا بھی آج شامل ہو گئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہیں دعائیں، اور دل سے سچی دعا جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اور آخر میں بھی یہی کہوں گی کہ آج ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، رمضان کی جو برکات ہم نے حاصل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو کوشش کی ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اتنا آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور نمازوں کا اہتمام صرف رمضان میں نہیں کریں، بلکہ ہم اپنی عام زندگی کی معمولات میں سے شامل کریں، اور صدق دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے معمولات پر نظر ثانی کریں گے اور اپنے ان دنوں کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج اس پروگرام کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ آپ سب مل کر یہ دعا کیجئے کہ ہماری جو آج کی یہ جو محفل تھی، یہ جو نشست تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ اور بات سے بات راحیلہ کے ساتھ کہ آج کے اس پروگرام میں راحیلہ فردوس کے ساتھ آج ہمارے مہمان تھے انیق احمد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ زہیب نقشبندی، اور ساتھ ساتھ سحر اعظم کی نعت خوانی کا سلسلہ بھی تھا۔ اور آج کے اس پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں نیو جرسی میں اس وقت میں یہاں موجود ہوں امریکہ میں، اور آپ تمام لوگ پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں بھی تھیں، بہت سارے لوگوں کے بہت اچھے اچھے کامنٹس بھی آئے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی۔ اور ایک بار پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور انشاءاللہ زہیب کے ساتھ ایک پوری نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آج کی اس نشست بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں اپنی میزبان راحیلہ فردوس کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائیں، اور خاص طور پر جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مشکل صورتحال ہے، اس سے ہم نجات پا سکیں۔ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔